فعل کی دوسری تقسیم فاعل کی طرف نسبت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے بھی فعل کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک فعل معروف اور ایک فعل مجہول۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے ایک مثال کے ذریعے سے، پھر میں آپ کو باقاعدہ دونوں کی تعریفات میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں فاعل کی طرف نسبت ہونے کا کیا مطلب ہوگا۔ دیکھیں آپ کو اسکرین کے اوپر یہ ایک عبارت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں ضرب فعل ہے اور زید فاعل ہے اور بکرن اس کا مفعول ہے۔ اچھا اگر میں صرف اتنا ہی لوں اس عبارت میں سے کہ ضرب زید، زید نے مارا، اچھا اب آپ بتائیں کہ یہ مارنے کا کام کس نے کیا؟ زید نے کیا۔ تو آپ نے اس مارنے کے کام کی نسبت، اس فعل کی نسبت آپ نے کس کی طرف کی؟ آپ نے اس مارنے کے کام کی نسبت زید کی طرف کی، اور زید کون ہے؟ زید فاعل بن رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے اس فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ اس فعل کی نسبت آپ نے فاعل کی طرف کی ہے۔ اب میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو دونوں کا فرق سمجھ میں آئے گا اور پھر میں دونوں کو آپ کو جمع کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں ضرب زید، اب آپ دیکھیں ضرب جو ہے وہ فعل معروف نہیں ہے بلکہ فعل مجہول ہے۔ ضرب کا مطلب یہ ہوتا ہے مارا، اور ضرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارا گیا۔ اب یہاں پہ اگر میں نے یہاں آپ دیکھیں لکھا ہے ضرب زید، اگر میں اس کا ترجمہ کروں ضرب زید کا، تو اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ زید نے مارا، کیونکہ اب فعل معروف نہیں ہے بلکہ فعل مجہول ہے۔ تو اب آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ ضرب زید کا ترجمہ زید کو مارا۔ اب دیکھیں زید نے مارا نہیں بلکہ آپ اس کا ترجمہ یہ لیں گے زید کو مارا، کیونکہ پیچھے فعل مجہول ہے۔ تو اب آپ غور کر کے دیکھیں کہ آپ کو کیا فاعل کا معلوم ہے، صرف اس میں غور کر کے دیکھیں اس جملے میں کہ کیا فاعل کا معلوم ہے۔ آپ کہیں گے نہیں فاعل کا تو معلوم نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر زید جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے، اور یہاں پر جو فعل ہے ضرب جو فعل ہے اس فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہے۔ ضرب فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہے، کیونکہ یہ جو زید ہے یہ یہاں پر مفعول بن رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ضرب ہے یہ فعل مجہول ہے۔ اب ان مثالوں کے بعد میں آپ کو باقاعدہ طور پہ میں آپ کو تعریف بتاتا ہوں، اور پھر میں آپ کو دو طرح سے بتاؤں گا کہ اس کی یوں بھی تعریف کر لیں اور یوں بھی کر لیں۔ اس کو اس طرح سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو فعل معروف کی تعریف بتاتا ہوں۔ فعل معروف کیا ہوگا؟ فعل معروف وہ فعل ہے، فعل معروف وہ فعل ہے جس میں کام کی نسبت، یعنی فعل کی نسبت کام کے کرنے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہو؟ فاعل کی طرف۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہوگا، کیسے پہچاننا ہوگا؟ آپ نے ترجمہ کر کے دیکھنا ہوگا، عبارت میں غور و فکر کرنا ہوگا کہ فاعل معلوم ہے یا نہیں معلوم، فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی۔ بس جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے وہ فعل معروف کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ضرب زید، زید نے مارا۔ تو اب آپ دیکھیں کس نے مارا، سوال کریں تو اس کے جواب میں کیا آتا ہے؟ فاعل آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ کس نے مارا؟ زید نے مارا، تو زید کیا بن رہا ہے؟ زید یہاں پر فاعل بن رہا ہے۔ تو وہ فعل ہے، فعل معروف وہ فعل ہے جس میں کام کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو۔ اس کو یوں بھی یاد رکھ لیں کہ جس میں فاعل کا معلوم ہو، جس میں فاعل کا معلوم ہو۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو فاعل کا معلوم ہے، آپ کہیں گے ہاں بالکل معلوم ہے، کیونکہ آپ نے ترجمہ کیا ضرب زید، زید نے مارا، تو آپ کو فاعل کا معلوم ہے۔
اور یہاں پہ باقاعدہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے، تو اسی وجہ سے یہ کیا کہلائے گا؟ فعل معروف کہلائے گا۔ اب میں آپ کو فعل مجہول کی تعریف بتاتا ہوں۔ فعل مجہول کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل آسان سی بات ہے، ابھی آپ نے فعل معروف کی تعریف یاد کی، بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس جو ہے وہ اس کی تعریف ہے، کیونکہ آپ نے اس کی جب تعریف یاد کی تو آپ نے کہا کہ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں کام کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے۔ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں کام کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے، یا پھر دوسری طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے، فاعل کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر فعل مجہول کیا ہوگا؟ فعل مجہول وہ فعل ہے جس میں کام کی نسبت فاعل کی طرف نہیں بلکہ کام کی نسبت مفعول کی طرف کی جاتی ہے، یعنی جس پر کام ہو رہا ہے، جو کام کر رہا ہے اس کی طرف نہیں، جو کام کرنے والا ہے اس کی طرف نہیں، بلکہ جس پر کام ہو رہا ہے، جس پر کام کیا جا رہا ہے اس کی طرف کریں گے۔ تو وہ فعل ہے جس میں کام کی نسبت مفعول کی جانب کی گئی ہو، یا پھر اس کی دوسری تعریف یوں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ فعل مجہول وہ فعل ہے جس میں فاعل کا معلوم نہ ہو۔ ابھی آپ نے معروف میں کہا تھا کہ فعل معروف وہ فعل ہے جس میں فاعل کا معلوم ہو، تو اب اس میں کیا یاد رکھیں گے کہ وہ فعل ہے جس میں فاعل کا معلوم نہ ہو، اسی وجہ سے اسے مجہول کہا۔ ٹھیک ہے کہ مطلب آپ کو علم نہیں ہے اسی وجہ سے یہ مجہول ہے۔ تو یہاں پہ ضرب زید، جیسے کہ ضرب زید، اس کی مثال ضرب زید، زید کو مارا گیا، زید نے نہیں مارا، تو زید یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ مفعول بن رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں میں نے اس فعل کو، ضرب فعل کو اس انداز میں بیان کیا کہ اس میں فعل کی جو نسبت ہے وہ کام کے کرنے والے کی طرف نہیں بلکہ جس پر کام کیا جا رہا ہے اس کی طرف کی گئی ہے، اسی وجہ سے یہ فعل مجہول کہلائے گا۔ ضرب زید، زید کو مارا گیا۔ تو امید ہے کہ یہ دوسری تقسیم بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس تقسیم کو کیا جاتا ہے اور دو حصوں میں کیا جاتا ہے، ایک فعل معروف ہوتا ہے اور ایک فعل مجہول ہوتا ہے۔ اگر فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہوگی تو معروف، اگر فعل میں فاعل کا معلوم ہوگا تو معروف، اور اگر فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہوگی اور اگر فعل میں فاعل کا معلوم نہیں ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ مجہول۔ تو امید ہے یہ والی تقسیم بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔